حضرت ہود علیہ السلام کے بعد غیبت کا ایک طویل دور آیا، جس کے بعد اللہ نے قوم سمود کی جانب حضرت صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف گئے تو اپنے لوگوں کو کہنے لگے کہ خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور تم کو بڑی بڑی عمریں عطا کر دی، تو خدا سے استغفار کرو اور توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو کہ میرا پروردگار توبہ کرنے والوں کے قریب تر ہے، دعا قبول کرنے والا ہے اور مددگار ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے صالح، اس بات سے پہلے تم ہماری امیدوں کا محل تھے، مگر جس خدا کی طرف تم بلاتے ہو ہمیں اس پر شک ہے۔ حضرت صالح نے کہا کہ تم خدا کے عذاب سے خوفناک نہیں ہو؟ میں اس کا امین نبی ہوں، لہٰذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں چھوڑ دیے جاؤ گے اور تم لوگ موت سے بے خوف ہو کر رہو گے؟ تم لوگ نہایت کارگری سے پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، تم ان گھروں میں ہمیشہ نہ رہ پاؤ گے۔ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم ایک جادوگر کے سوا کچھ نہیں ہو اور تم تو دیوانے ہو گئے ہو۔ کیا اب ہم دیوانوں کی پیروی کرنے لگیں؟ تم ہماری طرح بس ایک انسان ہو، ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر تم سچے ہو تو اس پتھر میں سے اونٹنی نکالو جو 10 مہینے کا حمل رکھتی ہو۔ وہ لوگ اس پتھر کی تعظیم اور پرستش کیا کرتے تھے اور ہر سال اس پتھر کے گرد جمع ہوتے اور اس پتھر کو قربانیاں کر کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی خواہش کے مطابق ایک ناکا اس پتھر سے ظاہر ہو گیا، اور پھر اللہ نے وحی کی کہ خدا نے پانی ایک روز ناکا کے لیے اور دوسرے روز تم لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اونٹنی اپنی باری کے دن سارا پانی پی جایا کرتی، پھر لوگ اس کا دودھ دوتے اور تمام چھوٹے اور بڑے اس روز اس کے دودھ سے سیراب ہو جاتے، اور دوسرے روز تمام شہر کے لوگ اور حیوانات پانی سے سیراب ہوا کرتے۔ پھر خدا نے جب تک چاہا یہ نظام یوں ہی چلتا رہا، اور پھر ان لوگوں نے سرکشی کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس ناکا کو قتل کر دو۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہی ناکا ہے جسے اللہ نے قرآن میں ناقۃ اللہ کہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس پر راضی نہیں، ایک روز پانی اس کے لیے ہو اور ایک روز ہمارے لیے، جو بھی اس کو مار ڈالے گا، وہ جو مانگے گا ہم اسے عطا کریں گے۔ یہ سن کر ایک مرد سرخ روح سرخ بالوں والا ان کے پاس آیا، جو ولد الزنا تھا اور اس کے باپ کا پتہ نہ تھا۔ وہ نہایت شقی تھا اور وہ شخص ان لوگوں کے لیے بھی نحس تھا۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اجرت مقرر کر دی۔ جس روز اونٹنی پانی پینے پہنچی اور پانی پی کر مڑی تو اس شخص نے اس اونٹنی کو تلوار سے ایک ضرب ماری جس کا کوئی اثر نہ ہونے پایا۔ پھر دوسری ضربت لگائی اور اسے مار ڈالا۔ وہ ایک پہلو کے بل زمین پر گر پڑی تو اس کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا اور 3 مرتبہ منہ آسمان کی طرف کر کے فریاد کرنے لگا۔ قوم سمود آئی اور ایک ایک نے اس اونٹنی پہ ضربت لگائی اور اپنے اپنے حصے کا گوشت اس میں سے نکال لیا۔ اس روز کوئی چھوٹا بڑا باقی نہ رہا جس نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو۔ جب یہ حال حضرت صالح علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم لوگوں نے یہ کیا غضب کیا، اپنے خدا سے بغاوت کی؟ اس وقت وحی آئی کہ صالح، تیری قوم نے میری حجت کو مار ڈالا جس کا ان کو نقصان نہ تھا بلکہ فائدہ تھا۔ اب اگر ان لوگوں نے توبہ نہ کی تو 3 روز میں میرا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بتا دیا۔ وہ کہنے لگے، اگر سچے ہو تم صالح تو اپنے خدا کو کہو کہ عذاب بھیجے۔ صالح علیہ السلام کہنے لگے، بے شک کل صبح
تم لوگوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز تم لوگوں کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے۔ جیسا وعدہ تھا ویسا ہی ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہلاک تو ہو جائیں گے مگر صالح کی بات نہ مانیں گے۔ تیسرے روز جب سب کے چہرے سیاہ ہو چکے تو نصف شب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس آ کر ایک نعرہ لگایا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دل شگافتہ ہو گئے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ سب مر گئے، یہاں تک کہ کوئی بولنے والا باقی نہ رہا۔ اور ان پر صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے مکانوں میں اور خواب گاہوں میں مردہ پڑے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان سے ایک آگ ایسی نازل کی جس نے انہیں جلا ڈالا۔ بے شک اللہ سرکشوں کو یوں ہی ہلاک کیا کرتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کے قصوں سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔